بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ گورنمنٹ آف پاکستان کے سب سے بہترین مالیاتی ادارے اسٹیٹ لائف انشورنس کارپوریشن کی جانب سے خوش آمدید۔ آج کی اس ویڈیو کا ٹاپک ہے کہ پالیسی ڈاکومنٹس اگر گم ہو جائیں تو کیا ہم کلیم حاصل کر سکتے ہیں یا نہیں؟ تو آئیے اس کے بارے میں تفصیل سے جانتے ہیں۔ پالیسی ڈاکومنٹس آپ کو تب ملتے ہیں جب آپ پالیسی لیتے ہیں، یعنی پالیسی لینے کے بعد جو سب سے اہم ڈاکومنٹس ہیں وہ اس کی دستاویز ہے جو آپ کو پالیسی لینے کے بعد ڈیلیور کیے جاتے ہیں۔ یہ ڈاکومنٹس انتہائی اہمیت کے حامل ہوتے ہیں۔ یا آپ ایسا سمجھ لیں کہ جیسے آپ کوئی پراپرٹی پرچیز کرتے ہیں اور اس کی رجسٹری کروائی جاتی ہے تو وہ ڈاکومنٹس آپ جانتے ہیں کہ وہ بہت اہم ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے آپ کی ملکیت کا آپ کے پاس ثبوت ہوتا ہے اس پراپرٹی کا۔ تو اسی طرح لائف انشورنس پالیسی کا ایک پروف جو ہے وہ آپ کے پاس ڈاکومنٹس کی صورت میں ہے۔ ان ڈاکومنٹس میں پالیسی سے ریلیٹڈ شرائط و مراعات درج ہوتی ہیں۔ اس کے علاوہ جو آپ نے پالیسی اختیار کی ہے اس کے فیچرز اور اس کے تحت حاصل ہونے والے بینیفٹس اس میں لکھے ہوتے ہیں۔ آپ کی پرسنل انفارمیشن اس میں موجود ہوتی ہے۔ تو یہ ایک کمپلیٹ ڈاکومنٹس ہوتے ہیں جن کو آپ نے سنبھال کے رکھنا ہے اور کسی ایسی جگہ پہ رکھنا ہے جہاں پہ یہ محفوظ رہ سکیں، کیونکہ انہی ڈاکومنٹس کی بدولت آپ کلیم کرتے ہیں۔ بات ہو میچورٹی کلیم کی یا ڈیتھ کلیم کی یا آپ نے اپنی پالیسی پہ لون لینا ہو، تو ان صورتوں میں آپ کو اپنے پالیسی کی دستاویز کی ضرورت پڑتی ہے۔ کلیم کے وقت ان ڈاکومنٹس کا ہونا ضروری ہے۔ اگر خدا نخواستہ پالیسی ڈاکومنٹس گم ہو جاتے ہیں یا جل جاتے ہیں یا کوئی ایسی وجہ ہوتی ہے کہ وہ ناقابل استعمال ہوتے ہیں، تو ایسی صورت میں آپ کو ڈپلیکیٹ ڈاکومنٹس کے لیے اپلائی کرنا چاہیے۔ ڈپلیکیٹ ڈاکومنٹس اپلائی کرنے کے لیے آپ کو نیوز پیپر میں گمشدگی کا اشتہار دینا ہوتا ہے، جو کہ آپ اسکرین پہ ملاحظہ کر سکتے ہیں۔ اس اشتہار میں جو آپ کلیم کر رہے ہیں، اگر تو ڈپلیکیٹ ڈاکومنٹس آپ نے بنوانا ہے تو اس میں آپ جو ہے لاسٹ میں ایک اس کا لکھ سکتے ہیں کہ ڈپلیکیٹ ڈاکومنٹس جاری کر دی جائیں۔ سم ٹائم ایسا ہوتا ہے کہ پالیسی ڈاکومنٹس گمے ہوتے ہیں، جو پالیسی ہولڈر ہوتا ہے وہ اپنی پالیسی کو سرنڈر کر رہا ہے یا میچور کر رہا ہے یا اس کے لواحقین ڈیتھ کلیم کے لیے اپلائی کر رہے ہیں، تو اسی مناسبت سے اس ایڈ میں ایڈ کر دیا جاتا ہے۔ اور ڈیتھ کلیم، میچورٹی کلیم اور سرنڈر کی صورت میں، تینوں صورتوں میں پالیسی ڈاکومنٹس دوبارہ ڈپلیکیٹ نہیں بنتے، لیکن صرف آپ نے ایک اخبار میں اشتہار دینا ہوتا ہے اور 2 ایفیڈیوٹ جو ہیں وہ 100 روپیز والے اسٹیمپ پیپر پہ آپ نے انڈیمنٹی لاسٹ ڈاکومنٹ کے جو ہیں وہ ایفیڈیوٹ دینا ہوتا ہے، جس کی بیسس پہ آپ کو مزید نیا ڈاکومنٹ تو نہیں ملتا، لیکن اسی ایفیڈیوٹ پہ آپ کو کلیم ادا کر دیا جاتا ہے۔ نیا ڈاکومنٹ جو ڈپلیکیٹ ہوتا ہے وہ آپ کو صرف اور صرف جو ہے اس صورت میں ملتا ہے کہ جس میں پالیسی کی مدت ابھی بقایا ہے اور آپ نے اپنی سیف سائٹ کے طور پہ اپنے جو اوریجنل پالیسی ڈاکومنٹس ہیں اس کی ریپلیسمنٹ میں ڈپلیکیٹ ڈاکومنٹس حاصل کر کے اطمینان حاصل کرنا ہے۔ تو لہٰذا پالیسی ڈاکومنٹس کا آپ کے پاس محفوظ ہونا بہت ضروری ہے۔ یہ نہ ہونے کی صورت میں آپ کو تھوڑی پریشانی ہو سکتی ہے، کیونکہ جو اخبار میں آپ ایڈ دیتے ہیں اس میں 1 مہینے کا انتظار بھی کرنا ہوتا ہے۔ تو لہٰذا آپ پالیسی ڈاکومنٹس کو محفوظ رکھیں۔ جبکہ اس کے برعکس اگر رسیدوں کی بات کی جائے تو اس رسیدوں میں اگر کمی بیشی ہو بھی جائے یا کئی رسیدیں گم بھی جائیں تو اس میں اتنا مسئلہ نہیں ہوتا، کیونکہ ڈاکومنٹس جو ہیں وہ امپورٹنٹ ہیں۔ ویسے تو پالیسی کی رسیدیں بھی آپ اپنے پاس جو ہیں وہ محفوظ رکھیں، کیونکہ وہ ادائیگی کا پروف ہوتا ہے، لیکن جب آپ اپ ٹو ڈیٹ رسید حاصل کرتے ہیں تو پچھلی پیمنٹس کلیئر ہوتی ہیں تو آپ کو نئی رسید جاری کی جاتی ہے۔ تو لہٰذا اگر پرانی رسیدوں میں سے کوئی رسید کھو بھی جاتی ہے تو آپ کے کلیم پہ کوئی اثر نہیں پڑنے والا۔ تو امید ہے دوستو آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی، تو اس ویڈیو کو لائک کیجیے گا، اور اگر کوئی مزید آپ کا سوال ہو تو کمنٹ سیکشن میں پوچھیے گا۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کیجیے گا تاکہ فیوچر میں آپ کو اسٹیٹ لائف سے ریلیٹڈ اپڈیٹس اور آفرز ملتی رہیں۔ اب ہمیں دیں اجازت، آپ سے ملاقات ہوگی ایک نئی ویڈیو میں ایک نئے ٹاپک کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔ انیس بھائی میری بات سنیں، یہ دیکھیں پیسہ آنی جانی چیز ہے انیس بھائی، اللہ تعالیٰ نا نیتوں سے واقف ہے، صحیح ہے نا؟
یہ پیسہ یہ سب کچھ ادھر ہی رہ جائے گا، صحیح ہے نا؟ اب یقین کریں انیس بھائی، آپ مجھے اتنے اچھے لگے نا، میرا اللہ گواہ ہے، اللہ کو حاضر ناظر کہہ رہی ہوں، اور بہت بہت شکریہ آپ نے مجھے بولا، اتنی رسپیکٹ دی انیس بھائی۔ بہت ساری دعائیں، یقین کریں بہت دعائیں، آپ کی سوچ سے بھی زیادہ، ٹھیک ہے نا؟ مکہ مدینہ جب میں جاؤں گی اللہ کے گھر میں، آپ کے لیے خاص طور پہ ہاتھ اٹھا کے دعا مانگوں گی، نام لے کے، آپ کا، آپ کے بچوں کا، آپ کی مسز کا، اللہ خوش رکھے آپ کو، اللہ زندگی دے، اللہ صحت دے۔ دیکھو انیس بھائی، سب سے بڑی قیمت جو ہے نا وہ انسان کی ہوتی ہے، ٹھیک ہے؟ اور وہ آج کل کے ٹائم میں یقین کریں اتنی کم ہوتی جا رہی ہے انیس بھائی، اتنی کم ہوتی جا رہی ہے کہ جس کا کوئی حساب ہی نہیں۔ یقین کریں آج خون کے رشتے جو ہے نا وہ ان میں بھی کشش نہیں رہ گئی، آج کل کا وہ ٹائم جا رہا ہے۔ اور آج کل کے ٹائم میں اس وقت میں کوئی اچھا انسان ملنا یہ اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے انیس بھائی، یقین کریں آپ قسم سے۔ لیکن کچھ لوگ 99% اس بات کو نہیں سمجھتے، وہ بس جیسے کسی سے رکھی یا کوئی بھی ہو، رشتہ دار ہو چاہے وہ باہر والے، یعنی کوئی بھی ہو، یعنی وہ اتنا رکھتے ہیں، اتنا سسٹم ہوتا ہے کہ بس اپنی حد تک یا اپنے کام تک، بس ان کو اپنے آپ سے مطلب ہوتا ہے اور کسی سے کوئی لین دین نہیں ہوتا، ٹھیک ہے نا؟ ابھی وہ ٹائم وہ جا رہا ہے، یعنی دنیا داری کی جو میں بات کر رہی ہوں۔ اور اچھے لوگ الحمدللہ آپ جیسے لوگوں کی تو مجھے تلاش رہتی ہے انیس بھائی، یقین کرے قسم سے، وہ میرے لیے نا گاڈ گفٹ ہوتے ہیں، سمجھ میں ہی بات؟ میرے پاس کسی چیز کی کمی نہیں ہے انیس بھائی، بس آپ جیسے لوگوں کی کمی ہے، وہ اللہ تعالیٰ پوری کر دے کسی صورت میں بھی، دوست کی صورت میں، بھائی کی صورت میں، بہن کی صورت میں، ماں کی صورت میں۔ اسی لیے مجھے تلاش رہتی ہے آپ جیسے اچھے لوگوں کی، سمجھ آئی؟ بس اتنی سی بات ہے، آگے آپ خود سمجھدار ہیں، ماشاءاللہ پڑھے لکھے بھی ہیں، آپ کے پاس تو میرا خیال ہے مجھ سے بھی بہت زیادہ نالج ہے۔ اور انیس بھائی جو آپ نے منی کا کام کروایا اور جو کروا رہی ہیں، انشاءاللہ اللہ سے امید ہے کہ ہو جائے گا۔ انیس بھائی آپ کے لیے تو اتنی دعائیں ہیں نا، قسم سے آپ یقین کریں کہ آپ کی سوچ سے بھی زیادہ اللہ تعالیٰ، میں کہتی ہوں آپ کو گرم ہوا بھی نہ لگے قسم سے۔ میں آپ جب مکہ جاؤں گی نا انیس بھائی، آپ کا نام لے کے دعا کروں گی، اور آپ کے بچوں کو بھی دعا دوں گی کہ آپ نے بچی میری کا کام کروا دی، اور یہ کبھی میں زندگی میں آپ کا احسان نہیں اتار سکتی انیس بھائی، ہمارے لائق کوئی خدمت ہو ہم حاضر ہیں، ٹھیک ہے نا؟ اور میں آپ کو دعاؤں سے آگے کچھ بھی نہیں دے سکتی، جب تک زندہ ہوں نا انشاءاللہ دعائیں کروں گی میں، آپ جب ذہن میں آئے گا نا اٹھتے بیٹھتے آپ کو دعا دوں گی، ٹھیک ہے نا؟ اور باقی انشاءاللہ جیسے آپ کہہ رہے ہو نا، میں ویسے ہی ایما سے کروا کے بھیج دوں گی، سگنیچر بھی اور اسٹیمپ بھی، صحیح ہے؟ السلام علیکم۔ کیا آپ چاہتے ہیں کہ آنے والے وقت میں آپ کی اور آپ کی فیملی کی ہر ضرورت پوری ہو اور آپ کو پیسوں کی کمی کا سامنا نہ کرنا پڑے؟ تو ہر ماہ تھوڑی سی بچت کر کے گورنمنٹ آف پاکستان کے سب سے بہترین مالیاتی ادارے اسٹیٹ لائف کی مدد سے یہ کام آپ گارنٹی کے ساتھ بآسانی کر سکتے ہیں۔ آپ پاکستان میں ہیں یا پاکستان سے باہر، اپنے محفوظ مستقبل کے لیے ابھی کال یا واٹس ایپ پر رابطہ کریں۔ شکریہ۔ کیا آپ کو معلوم ہے کہ اسٹیٹ لائف انشورنس کی ہر پالیسی پہ حکومت پاکستان ضمانت دیتی ہے، اور یہ ضمانت کی شک آپ کی پالیسی کی دستاویز پہ موجود ہے، اور آپ اس تراشے میں بھی ملاحظہ کر سکتے ہیں۔ وفاقی حکومت لائف انشورنس نیشنلائزیشن آرڈرڈ مجریہ 1972 کی دفعہ آرٹیکل 35 کے تحت اس پالیسی میں درج کردہ زر بیمہ باشمول اعلان شدہ بونسز اگر کوئی ہوں، نقد ادا کرنے کی ضمانت دیتی ہے۔ آپ کے مستقبل کی محافظ، اسٹیٹ لائف انشورنس کارپوریشن آف پاکستان۔